تعلیم ہر ترقی کی بنیاد ہے اور تعلیم سے دوری ہر تنزلی کی بنیاد ہے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب اور کریں۔ تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تمام حضرات جلسہ گاہ میں جلسہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس سرد رات میں اپنے گھر نہ رہ کر آج کے جلسے کی پیغام کو اور جلسے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اب تک الحمدللہ پنڈال میں تشریف فرما ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور جو احباب پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو حضرات دائیں طرف پنڈال میں بیٹھے ہیں، دور دور بیٹھے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا اگر آپ جلسہ میں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، یہاں علماء کرام آپ کے سامنے جو باتیں بیان کریں گے آپ اس پیغام کو سن کر خود اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں تو خدا را آپ آگے تشریف لے آئیں۔ آجا بھائی ماشاءاللہ بنود پور کے تمام آگے آ جائیں۔ آپ سے گزارش ہے آئیے، حرکت میں برکت ہے، پکڑ میں پکڑ ہے، آ جائیں بھائی ماشاءاللہ آ جائیں۔ مولانا صاحب میں بتا دوں اس سے زیادہ میلاد آدمی آتے ہیں، لیکن اگر افسوس کی بات ہے کہ کم آدمی ہے۔ آئیے سب آگے آگے جاتے آگے آ جائیے۔ اسلام کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ دین کی بات کو ادب کے ساتھ سنا جائے، دین کی بات کو وقعت سے سنا جائے، دین کی بات کو احترام کے ساتھ سنا جائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ تمام لوگوں میں بہت ہی زیادہ ادب ہے، احترام ہے، دین کی بات کی اہمیت ہے ماشاءاللہ۔ اور تھوڑے تھوڑے آگے بڑھ جائیں۔ آج زیادہ اچھا ہے، آ جائیے محفل میں آ جائیے۔ چیئرمین سے بھی جو ہے جو برامدہ پہ بیٹھے گا آ جائیے، بیچ میں شیطان گھسا چلیے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آئیے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، بہت خوب، شیطان کو گھسنے نہیں دیجیے، رہنے دیجیے۔ آئیے۔ آج بنود پور کے اس جلسے کے منتظمین جنہوں نے جلسے کی تاریخ متعین کرنے کے بعد بہت ہی دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ کے بعد آج کا یہ خوبصورت پنڈال جس میں ہم اور آپ ہیں اس کو سجانے کے لیے جن لوگوں نے بھی بھاگ دوڑ کی محنت کی کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائے اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی دوسری دنیا میں بھی کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے۔ بزرگوں، تعلیم ہر ترقی کی بنیاد ہے اور تعلیم سے دوری ہر تنزلی کی بنیاد ہے۔ جس معاشرے میں لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، جس معاشرے میں لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے، جس معاشرے میں لوگ پڑھے لکھے ہوں گے وہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا، وہ معاشرہ ترقی کرے گا، وہ معاشرہ بلندی کی طرف جائے گا۔ اور جس معاشرے میں لوگ تعلیم سے دور ہوں، جس معاشرے میں لوگ تعلیم سے توجہ ہٹا لیں، جس معاشرے کے لوگ تعلیم سے محروم رہ جائیں، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام جو ہدایت، رہبری، ترقی اور دنیا کی تمام کے تمام چیزوں کی زندگی گزارنے کا، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہر چیز کا اصول، ہر ایک کا راستہ بتلاتا ہے۔ اس اسلام کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی پہلی آیت اتری، قرآن کریم کی پہلی آیت یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات، پہلے کے واقعات کو جب آپ سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اس شہر میں تمام کی تمام خرابیاں، تمام کی تمام برائیاں موجود تھی۔ اس معاشرے میں 360 بتوں کے سامنے لوگ پوجا کرتے تھے، اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے، ان سے منتیں پوری کروانے کے لیے سوال کرتے، درخواست کرتے تھے، ان پر مٹھائی چڑھایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ان کے علاوہ ظلم، زیادتی، چوری، بے ایمانی، فریب، دھوکہ، اس طرح کے نہ جانے کتنی برائیاں اس معاشرے میں تھی جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زندہ بچیوں کو، لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے برائیوں کا ایک آماج گاہ معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ پانی دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جس معاشرے میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جس میں تمام طرح کی برائیاں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، قرآن کی پہلی آیت آئی، قرآن کا پہلا لفظ آیا، وہ اقرا تھا۔ اس سے یہ میسیج دینا، اس سے یہ پیغام لوگوں کو دینا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں نبی بن کر آئے ہیں، وہاں تمام کے تمام لوگ کافر تھے، تمام کے تمام لوگ مشرک تھے، تمام کے تمام لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر پہلی وحی آئے، آمینو باللہ، اے لوگو ایمان لے آؤ، وحید اللہ، اے لوگو ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اے لوگو لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے میں، اس سماج میں، اس شہر میں جہاں تمام کی تمام برائیاں موجود تھی، آپ نے جو پہلا لفظ حضور پر وحی کے ذریعے نازل کیا وہ اقرا تھا۔ اس اقرا کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ علم کے ذریعے دنیا کی تمام برائی ختم ہو سکتی ہے، علم کے ذریعے سماج کی تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، علم کے ذریعے سماج ترقی کر سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان سورج تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان ہر ممکن کوشش کر کے دنیا کے بڑے سے بڑے مدارج کو طے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے میں اعلیٰ تعلیمی بیداری کے لیے فکر کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کے بچے اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تعلیم اگر نہ ہو انسان کے اندر تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اندھے کو دنیا میں کچھ دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، کالا، ہرا، لال، پیلا، اس چیز کو ایک نابینا آدمی، اندھا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ لال کا رنگ کیسا ہوتا ہے، پیلا کیسا ہوتا ہے، کالا کیسا ہوتا ہے، سفید کیسا ہوتا ہے۔ جو آنکھ والا آدمی ہے، دیکھنے والا آدمی ہے، وہ ہر چیز کو آنکھ کے ذریعے دیکھ کر بخوبی جان سکتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ ہرا ہے، اس کا رنگ پیلا ہے، یہ کس رنگ کا ہے۔ اس لیے جانکار آدمی، فنکار آدمی، علم والا آدمی، ذی شعور آدمی علم کے ذریعے تمام چیزوں کو جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے۔
इसलिए हमें और आपको पूरी कोशिश करनी है कि अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज की फलाह व बहबूद के लिए अपनी औलाद को, अपने समाज के बच्चों में तालीम की फ़िक्र, तालीम को परवान चढ़ाने की फ़िक्र। अगर कोई इल्म हासिल कर रहा है, तालीम में कोई परेशानी है, तो उनकी हर एतबार से इमदाद करनी है, मदद करनी है। कहीं पर सही रहनुमाई करके पैसों की ज़रूरत है तो 1000, 2000, 500 रुपये से उनकी इमदाद करके मुआशरे के बच्चे और बच्चियों को आला तालीम की तरफ राग़िब और माइल करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस जलसे से समाज के लोगों में यह पैगाम जाना चाहिए कि ये जलसा जो हुआ तालीमी बेदारी के उन्वान से, तालीमी बेदारी का मतलब क्या है, तालीमी बेदारी का मफ़हूम क्या है, तालीमी बेदारी जलसा मुनक़िद कराने का मकसद क्या है। इसका मकसद आसान लफ्ज़ों में, मुख्तसर लफ्ज़ों में यही है कि हम सब रस्मी तालीम से बचें। ये रस्मी तालीम क्या है? रस्मी तालीम एक बला है। क्या वो बला ये है कि समाज का बच्चा किसी स्कूल में जाता है, किसी कोचिंग सेंटर में जाता है या किसी तालीम गाह में जाता है, तो अब हमारा बच्चा भी वहाँ जाना चाहिए। देखा देखी जिसको बोलते हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं देखा देखी और रस्मी तालीम। आप अपनी औलाद को, आप अपने बच्चे और बच्चियों को किसी स्कूल में, किसी तालीम गाह में, किसी कोचिंग सेंटर में दाखिल करवाने से पहले सोचें कि उस स्कूल का मियार क्या है, उस स्कूल में तालीम के साथ साथ तरबियत दी जाती है या नहीं, उसका निसाब क्या है, वहाँ से तैयार होने वाले बच्चों का मिजाज, उसका दीनी रुख, दीनी तरबियत का असर क्या है। जब तक आप उस स्कूल का, उस कोचिंग सेंटर का, उस तालीमी दरसगाह का जायज़ा ना ले लें, उससे पहले आप अपने बच्चों को वहाँ हरगिज़ दाखिल न करवाएं। आज स्कूल के नाम पर, कोचिंग सेंटरों के नाम पर, तालीम गाहों के नाम पर बहुत सारे मख्तल खुले हुए हैं। बहुत सारी ऐसे स्कूल हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाता है, बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है। मैं साफ लफ्ज़ों में इसलिए कह रहा हूँ कि हमें और आपको बेदार होना है, चौकन्ना होना है इन लुटेरों से। वो कैसे कि देखा देखी या रस्मी बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं, धंधे के नाम पर बच्चों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन जब आप उस स्कूल का, उस कोचिंग सेंटर का और उस तालीमी दरसगाह का जायज़ा लेंगे, उसका निसाब क्या है, वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों का मिजाज क्या है, दीनी रुख क्या है, इससे आप। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।